السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اما بعد۔ میں ایک جگہ گیا تو پشاور میں میرے ساتھ کچھ مخلصین بھی تھے، اندرون لاہوری دروازے۔ کہنے لگے ہمارے ہاں یہاں سے ایک بندہ گیا، سفر کیا، اس کے پاس فن تھا گھوڑے کے نیچے جو نال لگتے ہیں لوہے کے، جنہیں انگلش میں ہارس شوز کہتے ہیں، اس کے پاس وہ فن تھا، وہ بناتا تھا۔ اس دور میں خچر گھوڑے ان کا دور تھا، اور انگریز کی بہت زیادہ خچر گھوڑے ہوتے تھے، لوگوں کے ہوتے تھے، ساری ذریعے سواریوں کے بھی، مٹی نکالنے، ملبہ نکالنے، ڈالنے، سامان اٹھانے، چیزیں، یہی گھوڑے خچر گدھے ہوتے تھے۔ اس کے پاس نال بنانے کا فن تھا، روزانہ 1 تولہ سونا بناتا تھا، یعنی خریدتا تھا، اتنا اس کا کاروبار تھا۔ روزانہ اس دور میں 1 تولہ سونا خریدتا تھا، اتنا فن تھا، اور لوگ اس کے پاس فن سیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، اس سے صرف فن سیکھنے جاتے تھے، دور دور سے سفر کر کے اس کے پاس نال بنانے کا فن تھا۔ کہا ہمارے ہاں یہاں اندرون شہر میں پہلے بچھو بہت زیادہ ہوتے تھے، تو کوئی بھی عمارت گرتی تھی اس سے بچھو نکلتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک مزدور تھا، تو وہ کندھے پہ ٹوکری اٹھاتا تھا، کندھے پہ سامان کی، ملبے کی، اینٹ روڑے، مٹی وغیرہ کندھے پہ اٹھاتا تھا، اور جو بچھو بھی نکلتا تھا اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ٹوپی کے نیچے رکھ لیتا تھا، جتنا خطرناک بچھو ہوتا تھا، ہاتھ سے پکڑتا تھا، سر کی ٹوپی کے نیچے رکھ لیتا تھا، ٹوپی کے نیچے اکٹھا کرتا رہتا تھا بچھو۔ کہہ رہے ہم بچے تھے، ہم نے ایک دفعہ شرارت کی کہ اس کی ٹوپی کے نیچے سے بچھو ہٹائیں، ایک چھڑی لی، تو جاتے جاتے اس کی چھڑی جو ایسے ماری، ٹوپی ہٹی تو سارے بچھو نیچے گر گئے۔ تو کہا اس نے اپنی ٹوکری رکھ دی، ہمیں برا بھلا کہا، بچھو ادھر ادھر جانے لگے، اس نے ایک لکیر کھینچی، اس لکیر کی طرف سارے بچھو آ گئے، ادھر ادھر جو بھی گئے تھے آ گئے، ان کو ٹوپی میں ڈال کے پھر سر پہ رکھ کے پھر اپنا کام کیا۔ لوگ فن سیکھنے جاتے تھے کہ 1 تولہ سونا روز خریدتا تھا، اتنا پیسہ تھا، اس سے لوگ فن سیکھنے جاتے تھے۔ 1 تولہ سونا بنانے کا فن، کہ 1 تولہ سونا روز بنانا ہے، روز یہ بنانے سے مراد روز خریدنا ہے، اتنے اس کے پاس پیسے اور مال ہوتا تھا، اتنا پیسے اور مال ہوتے تھے۔ رمضان کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، یہ 1.25 من تولہ، 1.25 من سونا بنانے کی روز کی گھڑیاں ہیں۔ ہرمل، پرمل، سے پتی، یہ سونا بنانے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ ہرمل، پرمل، سے پتی، دھڑی تانبے کے اوپر ایک رتی، ایک دھڑی، دھڑی کہتے ہیں 5 کلو تانبے کے اوپر اس کی ایک رتی ڈالو تو سارا تانبا سونا ہو جائے۔ بس یہ نسخہ ہے بہترین، نسخہ یاد نہ رہے پھر بتا دوں، سونا بنانے کا نسخہ، سونا بنانے، جیسے حافظ صاحب آپ کو ربو ملے ہیں نا، ہاں، ہرمل، پرمل، سے پتی، دھڑی ترامے تے
ایک رتی، بس ایک رتی ڈالو، 5 کلو تاما رنگا جائے گا، سارا سونا ہی سونا ہوگا۔ ہر چہرہ خوش ہے، ہر چہرہ خوش ہے۔ اس نے کہا فقیرہ بڑے عرصے کے بعد انہیں راز بتایا ہے، تسبیح خانے میں نا لوگ دوربینیں لگاتے ہیں، کہاں سے رہا ہے؟ یہ ہے ہر مل پر مل سے پتی یہ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہوبت اتوب کتابہ نہ پائی، کیمیا دی بوٹی کسے پٹ نہ وکھائی۔ لکھاں جوگی ہارے سارے چپا کے کھے، کھے کہتے ہیں راکھ کو، بہت لاکھوں جوگی ہار گئے، سر میں راکھ پڑی اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا کہ جی سونا بنا رہے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو 1.25 کلو 1.25 من سونا روز بنانے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ 1.25 من، جس طرح اس بندے کے پاس، ہاں کہا وہ میرٹھ میں تھا، میرٹھ میں چلا گیا، پشاور سے میرٹھ میں چلا گیا، اور میرٹھ میں جا کے گھوڑوں کے نال بنانا کا فن جانتا تھا، اور روز 1 تولہ سونا خریدتا تھا۔ میں نے پوچھا اس درویش سے، ہمارے بابا جی یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، چھوٹی چھوٹی گنڈیریاں کھا رہے تھے ہم، چھوٹی چھوٹی گنڈیریاں نرم نرم، اور وہ باتیں سنا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اس 1 تولہ سونا بنانے والے کے پاس تو بڑا سونا ہوگا؟ کہا سب مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جو میں آپ کو فارمولا آج بتا رہا ہوں، ٹوٹکا بتا رہا ہوں، یہ کبھی مٹی نہیں ہوگا، یہ نسل در نسل در نسل در نسل در نسل انشاءاللہ چلے گا، اور نسلیں آباد اور شاد ہوں گی، اور یہ سونا نسلوں میں چلے گا۔ وہ سونا ہے صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کی قبولیت کی گھڑیوں کو کیش کرنا اور ساری عمر عیش کرنا۔ قبولیت کی گھڑیاں کون سی ہیں؟ کون سے لمحے ایسے ہیں جن میں قبولیت اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں قبولیت اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے؟ کون سے لمحے، کون سی گھڑیاں، کون سے اوقات جن میں اللہ نے قبولیت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ بندہ جو مانگے سو ملے، جو مانگے سو ملے۔ وہ قبولیت کی گھڑیاں کون سی؟ عین سحری کے وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو سحری کا وقت ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور اس وقت عین قبولیت، عین قبولیت، مقبولیت، محبوبیت۔ افطار کا وقت قبولیت کی گھڑیاں، جب مؤذن اذان دے، اذان کے بعد قبولیت کی گھڑیاں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اذان ہو گئی، ابھی اقامت ہو کے جماعت کھڑی ہونی ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس دوران میں دعا مانگے قبول ہوتی ہے، اور جب مکبر تکبیر کہتا ہے اور صفیں درست ہو رہی ہوتی ہیں، یہ تھوڑے سے چند لمحے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اور جب مکبر تکبیر کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ سونا بنانے کے لمحات ہیں۔ آپ پھر غور سے سنیں، میں پھر دہراتا ہوں۔ سحری کا وقت قبولیت کی گھڑیاں، اس وقت 2 نفل پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، اعمال کر لیں، اللہ سے باتیں کر لیں، قبولیت کی گھڑیاں۔ افطار کا وقت قبولیت کی گھڑیاں، افطار کا وقت قبولیت کی گھڑیاں۔ اذان کے بعد قبولیت کی گھڑیاں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو لمحات ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ صفیں جب درست ہو رہی ہوں، قبولیت کی گھڑیاں۔
وہ چند لمحے مختصر سے، اور جب مکبر کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قبولیت کی گھڑیاں، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، دعا مانگے، قبولیت کی گھڑیاں، فرض نماز پڑھیں، دعا مانگے، قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کی گھڑیاں۔ بارش ہو رہی ہے، اللہ سے مانگ، قبولیت کی گھڑیاں۔ کسی بے چین مضطر کی دعا کو آمین کہے، قبولیت کی گھڑیاں۔ دعا کوئی کر رہا اور ہے بے چین، پریشان، مسائل مشکلات کا ہارا اور مارا ہوا، اور اس وقت دعا مانگ، قبولیت کی گھڑیاں۔ قرآن سن، قبولیت کی گھڑیاں۔ امام جب ولدالضالین کہے، آمین، قبولیت کی گھڑیاں۔ یہ وہ لمحے ہیں جس میں جو مانگ قبول، جس میں جو مانگ قبول۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہاں یہ ذہن میں رہتا ہے کہ میں کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں، میرے بس میں دعائیں مانگنا ہے، قبول کرنا نہیں۔ وہ اس شہنشاہ کا نظام ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، میرے ذمہ مانگنا ہے، میرے ذمہ مانگنا ہے کہ میں مانگتا کتنی دیر ہوں اور مانگتا کتنا وقت ہوں، میرے ذمہ مانگنا ہے۔ وہ اس شہنشاہ کا نظام ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں دعاؤں میں کتنا وقت دیتا ہوں۔ قبولیت کی گھڑیاں۔ اور آپ جو تراویح پڑھتے ہیں، 4 تراویح کے دوران جو وقت ہے، یہ لمحات ہیں، اہم قبولیت کے لمحات ہیں، یکسو ہونے کے لمحات ہیں، ڈوب جانے کے لمحات ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لمحات ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 2 تراویح کے درمیان اوقات قبولیت کے، 4 تراویح کے درمیان اوقات قبولیت کے بھی ہیں، مقبولیت کے بھی ہیں، محبوبیت کے بھی ہیں، اور مہر لگنے کے بھی ہیں۔ قبولیت کے گھڑیاں، قبولیت کے لمحے تلاش کریں۔ نسلیں سونے میں، جواہرات میں کھیلیں گے۔ تولا سونا روز لیتا تھا یعنی بناتا تھا، اس کی نسلوں میں کچھ نہیں بچا، اس کی نسلیں آج بھی غربت اور فقر میں ہیں، اور جو پل پل تولا سونا بنائے گا اس کی نسلوں میں آباد اور شاد، اس کی نسلوں میں کبھی ویرانی نہیں، کبھی غربت نہیں، کبھی فقر نہیں، کبھی فاقہ نہیں، کبھی ذلت نہیں، کبھی ظلمت نہیں، کبھی فنا نہیں۔ کیوں؟ وہ رب باقی ہے، اپنی نعمتیں اس کی نسلوں میں باقی رہے گا، کبھی فنا نہیں، بقا ہی بقا ہے، بقا ہی بقا ہے، بقا ہی بقا ہے۔ قبولیت کی لمحے تلاش کرنا، قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرنا، اس فن کو سیکھنا، یہ فن ہے۔ حل ادلکم علی تجارت، یہ تجارت ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور ان لمحے اور قبولیت کی گھڑیوں پہ نظر رکھنی ہے، نظر رکھنی ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو قبولیت کی گھڑیوں کا متلاشی رہے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کی نظر قبولیت کی گھڑیوں پہ ہو کہ کون سا لمحہ قبولیت کا، کون سی ساعت قبولیت کی، کون سا وقت قبولیت کا، کون سی آواز قبولیت کی، کون سے قدم قبولیت کے، کون سی محفل قبولیت کی۔ نظر رحمت اللہ علیہ روز تو کسی درویش کی محفل میں آتے تھے، ایک دفعہ کسی سستی کی وجہ سے محفل میں نہ جا سکے، رات کو خواب میں کہنے والے کسی نے کہا، جاگ رہے سن رہے، کسی نے کہا نظر آج جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس محفل کے تمام افراد کے لیے مغفرت کا پروانہ لائے تھے، اے کاش تم محروم رہ گئے۔ جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس ساری جماعت جتنے آپ بیٹھے ہیں ان کے لیے قبولیت کا پروانہ لائے تھے، اے کاش کہ تم محروم رہ گئے، اے کاش کہ تم محروم رہ گئے۔
कबूलियत की घड़ियां कौन सी हैं? इन लम्हात को तलाश करना, इन घड़ियों को तलाश करना, इन सातों को तलाश करना, इन दिनों को तलाश करना, कौन से लम्हे कबूलियत के हैं? मांगू दे दे, मांगू नस्लों के लिए दे दे, मांगू नस्लों के लिए रिज़्क वुसअत दे दे, और मांगू नस्लों के लिए इज्जत बरकत दे दे, और मांगू नस्ल दर नस्ल आबाद और शाद हो जाएं। ये लम्हात, ये कबूलियत की घड़ियां, ये औकात, ये सोना बन रहा है, ये हीरे बन रहे हैं, ये जवाहरात बन रहे हैं, इससे जिंदगी आबाद और शाद हो रही है, इससे नस्लें आबाद और शाद हो रही हैं, इससे नस्लों में रिज़्क और वुसअत और बरकत आ रही है। ये रिज़्क मिला कभी छीनेगा नहीं, ये बख्त मिला कभी छीनेगा नहीं, ये नसीब मिला कभी छीनेगा नहीं। इस उरूज को कभी ज़वाल नहीं है, इस उरूज को कभी ज़वाल नहीं है। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही, फिर एक मिसाल से समझा देता हूं, फिर बड़ी समझ आएगी आपको। ये दरबारों के मुजावर गद्दी नशीन, ये दरबारों के पीर, आज भी इनके यहाँ कोई महंगाई, कोई करोने, कोई 9/11 कुछ असर नहीं किया और न करेगा। क्यों? इनके बड़े यही अमाल जो तस्बीह खाना कदम 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 पे बता रहा, इनके बड़े यही करके गए थे। और अल्लाह ने कहा था, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। जमीन तांबे की बन जाए, आसमान से कतरा ना गिरे, मैं तुम्हें पाल के दिखाऊंगा। और अल्लाह आंखों से दिखा रहा कि अल्लाह पाक इनको और इनकी नस्लों को पाल के दिखा रहा, इनको और इनकी नस्लों को पाल के दिखा रहा। हकीकतन आपकी आंखों के सामने है, इन्हें और इनकी नस्लों को पाल के दिखा रहा। एक पीर साहब फौत हुए, कुछ बीवियां थी, छोटी बीवी ने फौरन सामान मुंतकिल किया, सिर्फ एक हौज से 29 मन सोना निकला। मैं पाल के दिखाऊंगा, खिला के दिखाऊंगा, पिला के दिखाऊंगा इनकी नस्लों को, नस्ल दर नस्ल को। तस्बीखाना जो अमाल करा रहा, इसमें अल्लाह और उसके हबीब के वादे हैं। रब सच्चा, उसके वादे सच्चे, और सच्चों का सच्चा, जिब्रील लाने वाला सच्चा, फरमाने मुस्तफा सच्चा, अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, और अल्लाह ऐसे सच्चे वादे पूरे करके दिखाता है, पूरे करके दिखाता है। और अल्लाह ऐसे सच्चे वादे पूरे करके दिखाता है। इनकी नस्लों में मैं करके दिखाऊंगा। पर तुम्हें एक चीज मिल जाए, कबूलियत के लम्हे, कबूलियत की घड़ियां, वो तलाश करो। कौन से कबूलियत के लम्हे हैं? फरमाया जब मुर्ग बांग देता है, उस वक्त दुआ मांगो, कबूल होती है। सुबह शाम मेरे यहाँ हमारे साथ दरख्त है, उसमें चिड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, जिक्र करती हैं। मैं चंद लम्हों के लिए खड़े होके एक दुआ मांगता हूँ, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, 3 दफा पढ़ता हूँ। ऐ जिक्र करने वाली जमात, अल्लाह से खैर मांगने वाली जमात, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल कर लेना। चिड़ियां चूं 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 करती हैं, सुबह भी जिक्र करती हैं, शाम भी जिक्र करती हैं, सुबह भी अल्लाह से मांगती हैं, शाम भी मांगती हैं। मुझे वो आवाजें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं खड़े होके उनको चंद लम्हे यही अर्ज करता हूं कि मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करना। और एक और भी कहता हूं कि तस्बीह खाने के साथ निस्बत रखने वाले पूरी दुनिया में हैं, उन्हें भी शामिल कर लेना। पूरी दुनिया में है तस्बीह खाने में। इन बेजुबानों की दुआएं, इन बेजुबानों का जिक्र, इन बेजुबानों की फरियादें, इन बेजुबानों का अल्लाह के सामने बातें करना, अल्लाह से गिड़गिड़ाना, अल्लाह की बारगाह में बड़ा कबूल है, बहुत कबूल है, बहुत कबूल है। एक दरवेश जा रहे थे, एक बंदा जा रहा था किसी दरवेश के पास, तो रात को जंगल में रात पड़ गई।
ایک درخت کے نیچے قیام کیا تو اس نے سنا ایک پرندہ دوسرے سے پوچھ رہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کسی اللہ کے ولی کی تلاش میں جا رہا فلاں جگہ۔ دوسرا پوچھنے لگا تو وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو مر گئے ہیں، اور یہ جا رہا۔ اب یہ دوسروں باتیں دونوں پرندوں کی اس نے سنی۔ صبح اٹھ کے کہنے لگا کہ پرندے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جس درویش کے پاس میں جا رہا ہوں وہ تو مر گئے، کیسے جاؤں، واپس ہو جاؤں؟ پھر کہنے لگا سفر قریب ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، چلو ان کی قبر سے ہو لوں گا، کچھ ان کے آثار دیکھ لوں گا۔ گئے تو ان کی محفل لگی، وہ تو زندہ تھے، وہ بیٹھے تھے۔ اب یہ کہنے لگے کہ پرندے بھی سچے ہیں، یہاں بھی نقشہ اور ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جا کے انہیں وہ وقت بتایا کہ فلاں فلاں ایسے وقت تھا، تو کسی ایک پرندے نے دوسرے سے بات کی، اللہ نے میں وہ بولی مجھے سنوا دی، اور وہ میں نے آواز سن لی، اور اس آواز کو سن کے میں واپس جانے لگا لیکن آ گیا۔ انہوں نے کہا تو سچ کہتا ہے، پرندے سچ کہتے ہیں۔ وہ لمحہ میں اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے، اور وہ لمحہ میرا ذکر سے خالی تھا، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو مردہ ہے، کہ اللہ کی ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ ہمیں پل پل، ہمیں لمحہ لمحہ اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہوگا، چوکنا رکھنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک بارات کئی دیکھی، ہنسی بھی آ گئی۔ وہ کیسے آئی کہ ایک شادی تھی تو دلہا کو نوٹوں والے ہار پہنا رہے تھے، کچھ نوجوان دلہا کو گلے ملنے لگے، گلے ملتے ملتے نوٹ کھینچ لیتے تھے۔ وہ نہ کیا انہوں نے شادی میں کیا کیا، نوٹ پھینکے، اور ہر بندہ چوکنا تھا کہ یہ نوٹ میں نے چھیننا ہے، میں نے لوٹنا ہے، میں نے لینا ہے۔ سچ پوچھیں سارا دن اس کی رحمت اس نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، بس ایسے بارش ہو رہی ہے، کوئی لینے والا ہو، کوئی لوٹنے والا ہو، کوئی اس میں سے حاصل کرنے والا ہو۔ جیسے آپ تسبیح خانے میں آ کے پڑے ہیں، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ شعر سارا آپ پہ فٹ آتا ہے۔ بیٹھا رہوں تصور، اب در میں ہے کہ جی پہ، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا۔ اللہ کے محبت اور اس کے حبیب کے تصور میں ڈوبا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ زندگی ہے تلاش